عن انس قال اراد بنو سلمۃ ان يتحولوا الى قرب المسجد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب ہونے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا۔ مطلب کہ بنو سلمہ جو قبیلہ تھا ان کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے۔ دور سے مراد یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر تھے، لیکن مسجد نبوی سے دور تھے، محلے کسی بستی میں تھے، تھوڑے دور کے مقام پر یہ قبیلہ آباد تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلے نے ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب بنا لیں، مسجد نبوی کے قریب جائیں۔ کیوں قریب جائیں؟ تاکہ ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں، اور سب سے اہم بات کہ دن میں 5 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، زیارت ہو۔ اور یہ صحابہ کا جذبہ عشق ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ جہاں پر یہ قبیلہ آباد ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے وہاں پر مکانات بھی ہوں گے، جائیداد بھی ہوگی، رہن سہن کے معاملات ہوں گے، برادری ہوگی، جتنے بھی ضروریات زندگی کے معاملات ہوتے ہیں لازماً اس قبیلے کے بھی ہوں گے۔ لیکن انہوں نے مسجد کے قریب آنے کو ترجیح اس لیے دی کہ ہمیں حضور کا قرب نصیب ہو جائے، آقا کا قرب نصیب ہو جائے۔ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم مسجد نبوی کے قریب جائیں تاکہ آقا کے قریب ہوں، دن کو 5 مرتبہ نماز جا کے مسجد میں ادا کریں تاکہ آقا کی زیارت ہوتی رہے، آقا کا دیدار ہوتا رہے۔ ہمارے گھر تو مسجد کے قریب بھی ہوں تو پھر بھی ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ غور فرمائیں کہ صحابہ اکرام کا یہ ترہ امتیاز ہے اور ان کا جذبہ عشق ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کے قریب اپنے مکان بنائیں، اپنے گھر بنائیں۔ اور یہ ایک فضیلت ہے، مسجد کا پڑوسی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو بندہ سمجھے تو تب یہ فضیلت کام تب آئے گی کہ بندہ مسجد میں بھی آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے اور دن میں 5 مرتبہ اذان ہو رہی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں، تو یہ قربت جو ہے یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ فائدہ مند وہی قربت ہوگی کہ بندہ مسجد کے قریب ہو، پڑوس میں ہو، تو جب اذان ہو تو وہ سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے، اللہ کے گھر کو آباد کرے تو اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ تو یہ مسجد کے قریب آنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور جذبہ عشق ہے صحابہ کا کہ وہ مسجد کے قریب ہونا چاہتے تھے، مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر۔ فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ بنو سلمہ قبیلہ جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب آباد ہونا چاہتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ ان تعر المدینہ، تو حضور نے پسند نہ فرمایا کس بات کو کہ مدینہ کو خالی کرنا حضور کو اچھا نہ لگا۔ مدینہ کو خالی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ میں پورا باب بیان کر آیا ہوں کہ مدینہ منورہ سے آقا بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اس شہر سے، اس شہر مدینہ سے آقا بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور حضور کی یہ خواہش اور یہ تمنا تھی کہ مدینہ منورہ آباد رہے، اس کی رونقیں بہار رہیں، یہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہیں اور لوگوں کا ہجوم لگا رہے، اس کے قریے آباد رہیں، اس کی بستیاں آباد رہیں، اس کے محلے آباد رہیں، دور دراز کے مقامات اس کے آباد رہیں۔ ضروری نہیں کہ مسجد نبوی کے قریب لوگ آباد ہوں، آقا چاہتے تھے کہ مدینے کی ہر جگہ پر لوگ آباد ہوں، رونقیں لگی رہیں، لوگوں کا ہجوم لگا رہے۔ تو حضور نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ مدینہ کو خالی کر دیا جائے۔ خالی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی تمنا تھی کہ ہم مسجد نبوی کے قریب آباد ہوں، تو اب صحابہ کیا کر رہے تھے؟ دور دراز سے اپنی جگہ اپنے مکانات چھوڑ کے وہ مسجد نبوی کے قریب آ رہے تھے، تو آقا نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے دور دراز کے علاقے بھی خالی ہوں، تو آقا نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ دور دراز سے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ آقا یہ چاہتے تھے کہ دور دراز کے علاقے بھی مدینہ منورہ کے آباد رہیں۔ وقال یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ قبیلے سے فرمایا کہ اے بنو سلمہ، کیا تم
اپنے قدموں کے ثواب کو نہیں پانا چاہتے؟ یعنی کہ دیکھیں حضور نے ان کو روکا بھی اور کس حکمت سے روکا۔ حالانکہ مسجد کے قریب آنا، اللہ کے گھر کے قریب آنا بہت بڑی فضیلت ہے نا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اب آقا ان کو روک رہے ہیں کہ مدینے کو خالی نہ کرو، مدینے کے دور دراز کے علاقوں کو خالی نہ کرو۔ اب روکنے کا طریقہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے کہ خبردار یہاں آ جاؤ، نہ، طریقہ ہے، حکمت ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے قدموں کے ثواب کو پاؤ؟ مطلب کیا ہے؟ عرض کیا آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو تم دور سے قدم ایک ایک اٹھا کر مسجد نبوی کے قریب آتے ہو نا نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ ہر قدم پر تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک قدم پر 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے جو مسجد کی طرف اٹھتی ہیں۔ اور یہ صرف وہاں کی بات نہیں ہو رہی، قرۂ ارض پر جہاں بھی مسجدیں لوگ چل کر مسجد میں آتے ہیں تو ہر قدم پر اللہ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں ایک قدم کے بدلے میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس نسبت سے جو لوگ مسجد سے دور رہتے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے کہ وہ جتنے قدم چل کر مسجد میں آتے ہیں اللہ ہر قدم کے بدلے میں ان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور ایک روایت مجھے یاد آ گئی، میں 12 مرتبہ عرض کر بھی چکا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ چل کر مسجد میں آتا ہے نا تو اللہ ہر قدم پر اس کا گناہ مٹا دیتا ہے اور نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے گھر میں آ کر پہنچتا ہے، نماز کی نیت کر کے وہ جب قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو اس کے کندھوں پر کوئی گناہ تو نہیں؟ تو عرض کرتے ہیں مولا گناہ گار ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دو، اس کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو کر میری عبادت کرے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کوئی گناہ اس کے چل کر آنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، کوئی جب وہ مسجد میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے جتنے گناہ بھی اس کے کندھوں پر ہوتے ہیں وہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے، دعا مانگ کے جب نکلنے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ اب جا رہا ہے تو گناہ کیا کریں، واپس اس کے کندھوں پر ڈال دیں؟ تو آقا فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ نہیں، اب اتار دیے ہیں تو اترے ہوئے رہنے دو، اب اترے ہوئے رہنے دو، اب میں نہیں چاہتا کہ واپس اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھ دیے جائیں۔ تو آقا نے اس قبیلے سے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے قدموں کا ثواب تمہیں ملے؟ جو قدموں کے آثار ہیں جو زمین پر لگتے ہیں، نشان جو پڑتے ہیں، وہ نشان ایسے نہیں پڑتے، وہ رب کی نظر میں بڑے قیمتی نشان ہیں۔ جو تم پاؤں زمین پر رکھتے ہو وہ جو نشان پڑ جاتا ہے، اس نشان کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے اور تمہارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ فَأَقَامُوا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس وہ قبیلہ وہیں رک گیا اور مسجد نبوی کے قریب نہ آیا۔ اب اس آخری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور پھر مسجد نبوی، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ تو صحابہ بنو سلمہ قبیلہ جو تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے مسجد کے قریب آنا چاہتے تھے، لیکن جب آقا نے پسند نہ فرمایا تو انہوں نے آقا کی بات کو ترجیح دی، آقا کی بات کو، آقا کے فرمان کو ترجیح دی کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہی صحیح ہے۔ تو وہ لوگ وہیں رک گئے اور پھر اپنا قبیلہ وہیں آباد کر دیا، پھر وہ وہاں سے چل کر آتے اور پھر وہ مسجد نبوی کے قریب آنے کی خواہش جو ان کے دل کے اندر تھی وہ انہوں نے نکال دی۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو جذبہ عشق تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تھا۔ جو بات، جو حکم حضور کی زبان اقدس سے نکل جاتی تھی صحابہ اس کی تعمیل کرتے تھے، اور حضور کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، حضور کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے صحابہ اکرام اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو پسے پشت ڈال دیا کرتے تھے اور حضور کی بات پر عمل کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کے اندر صحابہ اکرام نے، بنو سلمہ قبیلے نے مسجد نبوی کے قریب آنا چاہا، پھر حضور نے پسند نہ فرمایا تو حضور کی مرضی کو ترجیح دیتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب آنے کو چھوڑ دیا اور دور ہی اپنے آپ کو آباد رکھا اور پھر وہاں سے چل کر آئے۔ تو عزیزان محترم، دین نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، حضور کے احکامات کو ماننے کا دین نام ہے۔
تو دین پر اگر ہم نے چلنا ہے تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو فالو کرنا ہوگا، تب جا کے ہم مومن کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔